السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 16 اپریل جمعے کے دن آپ کا ہے لیکچر نمبر 2۔ یہ آپ کی اردو کی کتاب ہے اور علامہ اقبال کو دیکھ کے، ان کی تصویر دیکھ کے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ جی، ہم علامہ اقبال کی خوبصورت سی نظم بچے کی دعا یا دعا پڑھ رہے ہیں، اور پچھلے لیکچر میں ہم نے ان کی نظم کے پہلے 2 اشعار کی تشریح سمجھی تھی۔ بیٹا آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا کہ تشریح ہے اور پتہ نہیں کتنا لکھنا پڑے گا، کتنی لائنز ہونی چاہیے۔ ہم نے کبھی بھی اس چیز کو نہیں دیکھنا کہ کتنی لائنز کی لکھی ہو یا کیا چیز ہو۔ سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ تشریح کہا جاتا ہے کہ شعر کو کھول کے بیان کر دینا، اور جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے اس سے آپ کو بہت اچھے سے ہیلپ مل جائے گی۔ مزید آپ اپنے الفاظ بھی استعمال کر کے اس کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں جیسے آپ یہ سوچو کہ کوئی شعر ہے۔ اب جیسے یہی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا شعر تھا، اب اس میں وہ کہہ کیا رہے ہیں، شاعر کہنا کیا چاہ رہے ہیں، علامہ اقبال جو بات کہہ رہے ہیں وہ جب آپ کسی کو سمجھائیں گے تو جو لفظ آپ استعمال کریں گے جو عام الفاظ ہوتے ہیں، کوئی خاص لفظ بھی نہیں ہے، بس آسان زبان میں اس شعر کو آپ نے آسان زبان میں، نثری زبان میں اسے سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کو تشریح کہا جاتا ہے۔ پڑھتے ہیں اگلے اپنے شعر نمبر 3 کی جانب۔ شعر نمبر 3 ہے ہمارا: زندگی ہو میری پروانے کی صورت یارب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارب۔ پروانہ میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے بھی، چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو شمع کے گرد، روشنی کے گرد اڑتا رہتا ہے۔ شمع روشنی کو کہا جاتا ہے۔ اب اس شعر میں جو ہیں وہ شاعر علامہ اقبال اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، مجھ میں علم حاصل کرنے کی ایسی لگن ہو کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے ایک پروانے کی طرح علم کی شمع کے ارد گرد چکر کاٹتے کاٹتے اپنی زندگی ختم کر دوں۔ یعنی اب جیسے وہ چھوٹا سا کیڑا جو پروانہ ہے، جو شمع کے گرد چکر کاٹتا رہتا ہے اور اسے یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کے گرد جو ہے وہ روشنی کی حرارت سے وہ مر جائے گا، وہ زندہ نہیں رہے گا، لیکن پھر بھی وہ اس روشنی کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے کہ شاعر پروانے کی صورت کیوں بننا چاہتے ہیں؟ اب وہ اسی لیے کہ جیسے پروانہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح اس روشنی کو حاصل کر لوں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، سب کچھ جانتے ہوئے بھی، تو علامہ اقبال بھی یہاں چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خواہش کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی اس پروانے کی طرح بنا دے جو پوری دل سے، پوری خواہش سے اس علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، علم سے، علم کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اور پھر میں چاہتا ہوں کہ وہ جو علم میں حاصل کروں اس علم سے میں دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں، دوسروں کے کام آؤں۔ اور وہ جو ہیں وہ اس شعر میں، اب آپ مزید بھی چاہو تو اپنے سے مزید ڈیٹیل اس میں بیان کر سکتے ہو کہ وہ اپنی خواہش کا کیا اظہار کر رہے ہیں، اور پھر پروانے کو تشبیہ کیوں دے رہے ہیں، پروانے کی بات کیوں کر رہے ہیں۔ کیونکہ وہ پروانے کی طرح بننا چاہتے ہیں کہ جس طرح پروانہ جو ہے وہ روشنی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو میری بھی اسی طرح دلی اور شدید خواہش ہے کہ میں بھی علم خوب سے خوب حاصل کروں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں شعر نمبر 4: ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ حمایت طرفداری ہوتا ہے، ضعیفوں بزرگوں کو کہا جاتا ہے، درد مند دکھی دل والے۔ اب اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں، علامہ اقبال یہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، میری خواہش ہے کہ میں ایسا بن جاؤں کہ لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کر سکوں، ان کے کام آ سکوں، مجھ سے جتنا ہو سکے میں دوسروں کے کام آؤں، مشکل وقت میں ان کا سہارا بنوں، میرے اہل وطن کو جب میری ضرورت ہو میں حاضر ہو جاؤں، میں ان کے دکھ درد کو بانٹوں، جو کوئی کسی وجہ سے دکھی یا تکلیف میں مبتلا ہو میں اس کی دوا بن کر اس کے دکھ کو کم کرنے کی کوشش کروں۔ پھر وہ یہ بھی چاہ رہے ہوتے ہوں گے کہ میرے بزرگ جو محبت کے خواہاں ہوں، میں ان سے پیار محبت کی باتیں کروں، ان میں پیار اور محبت بانٹوں۔ اے میرے اللہ، مجھے توفیق دے، مجھے اس قابل بنا دے کہ میں اپنے وطن اور اس کے لوگوں کا ہمدرد بن جاؤں، اور میری زندگی ان کے دکھ درد بانٹنے اور ان میں محبت بانٹنے میں صرف ہو۔ یہ خوبصورت سی 2 اشعار ہیں جن کی آج ہم نے تشریح کی ہے۔ آپ نے دوبارہ سے بھی اس لیکچر کو ضرور سننا ہے، سمجھنا ہے، بہت آپ کو آسانی ہوگی کیونکہ آپ پہلی دفعہ تشریح کر رہے ہیں۔
तो प्लीज़ आपने कोशिश करनी है, अपने अल्फाज भी इस्तेमाल करें और यकीनन मेरे लेक्चर से भी आपको बहुत हेल्प होगी। लेकिन आपने एक डिटेल्ड में और जितना आप लिख सकते हैं लाइन्स, फिर मैं कहूँगी गिन के नहीं करना है और तरीक़ाकार वही है। सबसे पहले शेर आप लिखेंगे, ऊपर जमात का काम, दिन और तारीख़ जिस दिन का ये काम आप कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा हेडिंग देंगे क्योंकि नए दिन में काम है तो दोबारा से नज़्म दुआ और शेर नंबर 3 और शेर उतारने के बाद नज़्म का नाम, शायर का नाम और फिर तशरीह शुरू करेंगे आप एक लाइन छोड़कर कि इस नज़्म में शायर अल्लामा इकबाल, अब वो जो बात कह रहे हैं उसको आपने डिटेल में लिखना है। उम्मीद करती हूँ इन लेक्चर्स से और इस आसान सी नज़्म से आपको तशरीह समझने और करने में बहुत आसानी होगी। थैंक यू।